بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں حروف مشبہ بالفعل کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم حروف عاطفہ اور چند دیگر حروف کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ حروف عاطفہ کے حوالے سے مصنف نے کیا فرمایا۔ فرمایا الحروف العاطفۃ وہی الواو والفاء وثم وحتی واو واما وام ولا وبل ولکن۔ حروف عاطفہ یہ ہیں جی واو، فا، ثم، حتی، او، اما، ام، لا، بل اور لیکن۔ فالاربعۃ الاول للجمع، فالواو للجمع مطلقا لا ترتیب فیہا، والفاء للترتیب، وثم مثلها بمہلۃ، وحتی مثلها، ومعطوفها جزء من مطبوعه لیفید قوة او ضعفا۔ ان میں سے جو پہلے چار ہیں یعنی واو، فا، ثم اور حتی، یہ جمع کے لیے آتے ہیں، یعنی معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں جمع کرنے کے لیے۔ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں ترتیب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جیسے کو کہے جانی زید و امر، اس میں یہ ضروری نہیں کہ زید ہی پہلے آیا ہو۔ والفاء للترتیب، فا کے ساتھ اگر آئے تو پھر ترتیب ہوگی، جیسے جانی زید فعمر۔ وثم مثلها بمہلہ، ثم میں بھی ترتیب ہوگی لیکن فا کی نسبت اس میں کچھ مہلت ہوگی، تاخیر ہوگی، جیسے کو کہے جانی زید ثم امر، مطلب یہ ہے کہ امر کا زید سے آنا کچھ تاخیر سے تھا۔ حتی بھی ثم کی ہی مثل ہے، یعنی اس میں بھی تاخیر ہوتی ہے، اور اس میں ایک اضافی چیز یہ ہے کہ حتی کا معطوف علیہ کی یعنی مطبوع کی جز ہوگا، تاکہ یہ عطف قوت کا فائدہ دے یا ضعف کا فائدہ دے۔ جیسے کو کہے اکلت الشمکۃ حتی راسھا، تو یہاں یہ قوت کا فائدہ دے رہا ہے، اور کوئی کہے قادم الحاج حتی المشاۃ، یہاں یہ ضعف کا فائدہ دے رہا ہے۔ وَأَوْ وَإِمَّا وَأَمْ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُبْهَمًا، ان چار کے بعد تین اور کا ذکر کیا جو کہ او، اما اور ام ہیں۔ فرمایا یہ دو امروں میں سے ایک مبہم امر کے لیے آتے ہیں، دو امروں میں سے ایک مبہم کے لیے یہ تینوں استعمال ہوتے ہیں، جیسا قرآن مجید میں بھی ہے لا تطع منہم آثما او کفورا۔ وام المتصلۃ لازمۃ لحمزۃ الاستفہام یلیھا احد المستویین والآخر الحمزۃ بعد ثبوت احدہما لطلب التعیین، ومن ثم لم يجز ارأیت زیدا ام عمرا، ومن ثم کان جوابها بالتعیین دون نعم او لا، والمنقطعۃ کبل والحمزۃ مثل انها لابل ام شاء۔ اچھا جی، ان تینوں میں سے جو ام ہے اس کی آگے دو قسمیں بیان کی، ایک ہوتا ہے ام متصلہ اور ایک ہوتا ہے ام منقطعہ۔ ام متصلہ جو ہے حمزہ استفہام کو لازم ہوگا، اور یہ اس وقت درست طور پر استعمال ہوگا کہ جب دو مستوی امر ہیں، برابر امر ہیں، ان دو برابر امروں میں سے ایک ام کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دوسرا حمزہ کے ساتھ، ایک ام کے ساتھ اور دوسرا والآخر الحمزۃ، دوسرا حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ ان دو امروں میں سے ایک جو ہے وہ ثابت ہے لیکن اس کے ذریعے اس کی تعیین مطلوب ہے، دو امروں میں سے ایک متکلم کے نزدیک ثابت ہے، وہ اس انداز سے اس کی تعیین کرنا چاہتا ہے، تو یہ سوال کر رہا ہے۔
مثلاً کوئی شخص کہے اراجل فی الدار ام امراتن، تو اب ام کے بعد اسم آ رہا ہے تو آ کے بعد بھی اسم آ رہا ہے، یعنی حمزہ استفہام کے بعد بھی، اور وہ اسم ام کے ساتھ ملا ہوا بھی ہے اور دوسرا حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ متکلم کا مقصود کیا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک کی تعیین طلب کرنا۔ تو جواب میں کیا دیا جائے گا؟ رجل اگر مرد گھر میں ہے، یا امرات اگر عورت گھر میں ہے۔ کہتے ہیں ومن ثم لم یجوز آرائیت زیدن ام عمران، کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ام متصلہ کے ساتھ یہ ترکیب جائز نہیں ہوگی کہ حمزہ کے بعد فعل آ رہا ہو، ام کے بعد اسم آ رہا ہو، یا تو دونوں کے بعد اسم آئے گا یا دونوں کے بعد فعل آئے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک کے بعد اسم ہو ایک کے بعد فعل ہو، کب؟ جب ام متصلہ ہو۔ ومن ثم، یہی وجہ ہے کہ اس کا جواب تعیین کے ساتھ دیا جائے گا، نعم یا لا کے ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ ابھی بیان ہوا کہ چونکہ یہ تعیین کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، تو جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں تعیین کا ہی ذکر کیا جائے گا، نعم یا لا کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے اراجل فی الدار ام امراتن، تو جواب میں کیا کہا جائے گا؟ راجل، یہ نہیں کہا جائے گا نعم، یا یہ نہیں کہا جائے گا لا، کیونکہ یہ جواب متعین نہیں ہوتا۔ اور منقطع دوسری قسم فرمایا، منقطع جو ام ہے وہ بل کی طرح ہی ہے، کہ بل جب حمزہ کے ساتھ استعمال ہو، بل اور حمزہ ان کی طرح ہے۔ جیسے کو کہے انہا لائبل، دور سے دیکھا ایک بہت بڑا ریوڑ آ رہا ہے اور اسے لگا کہ شاید اونٹ ہے، کہہ دیا انہا لائبل، جب تھوڑے قریب آئے تو کہا نہیں امشاؤن۔ اب شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، تو ام یہاں منقطع ہوگا، یہ متصلہ نہیں ہوگا، یعنی ام بل کے معنی میں ہوگا، یعنی یہ اونٹ نہیں بلکہ یہ تو بکریاں ہیں۔ وَإِمَّا قَبْلَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَازِمَةٌ مَعَ إِمَّا جائزۃ مع او۔ اچھا، ان تینوں میں سے ایک تھا اما کا استعمال بیان کیا کہ اما معطوف علیہ سے پہلے دوسرے اما کے ساتھ لازم ہوگا، یعنی جس کلام میں اما ہے تو اما کا تکرار لازم ہوگا، ایک اما معطوف علیہ سے پہلے آئے گا اور ایک اما معطوف سے پہلے، جیسے کہ کہے جانی اما زید و اما امرن۔ اور دوسری مثال، دوسری صورت اس کے استعمال کی یہ ہے کہ اما کا استعمال او کے ساتھ بھی جائز ہے، کہ دوسری جگہ او آ جائے اما نہ آئے۔ اللہ اکبر، جیسے کوئی کہے جانی زیدن، جانی اما زیدن او امرن۔ اس کے بعد آگے ہیں جی باقی تین، ولا و بل ولیکن لأحدہما معین ولیکن لازمۃ للنفی۔ حروف عطفہ میں سے تین یہ ہیں جی، لا، بل اور لیکن، لیکن یہ تینوں جو ہے نا دو امروں میں سے ایک معین کے لیے آتے ہیں، مبہم کے لیے نہیں آتے، اور لیکن جو ہے یہ نفی کو لازم ہوتا ہے، لیکن نفی کو لازم، یعنی اس سے پہلے نفی آئے گی پھر لیکن کے ساتھ اس کا اس بات۔ جیسے کوئی کہے ما جانی زید لیکن عمرن، یعنی زید نہیں آیا لیکن عمر آیا ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا حروف عطفہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب ہم اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں حروف تنبیہ، دیکھتے ہیں کہ مصنف ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا حروف تنبیہ الا و اما و ہا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی،
صرف حروف تنبیہ گنوا دیے کہ وہ 3 ہیں، الا، اما اور ہما. ہاں، ان کو تنبیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے آتے ہیں. الا اور اما یہ جملہ کے مضمون کو پختہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور کلام کے شروع میں آتے ہیں. کلام کے شروع میں آئیں گے، درمیان میں نہیں آئیں گے. اور یہ دونوں جو ہیں جملہ پر داخل ہوں گے، چاہے جملہ خبریہ ہو یا طلبیہ ہو، امر ہو یا نہی، استفہام ہو یا تمنی وغیرہ. مفرد پر یہ نہیں آئیں گے الا اور اما. جبکہ ہا جو ہے یہ مفرد پر آتا ہے اور اسماء اشارات میں اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی حروف ندا. فرمایا حروف النداء یا اعمها و ایا و حیا للبعید و ای والحمزۃ للقریب. حروف ندا 5 ہیں جو کسی کو بلانے کے لیے آتے ہیں. ان میں سے پہلا یا ہے. فرمایا کہ یہ ان سب میں سے عام ہے، یعنی یا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے، جبکہ ایا اور حیا بعید کے لیے، یعنی منادہ بعید کے لیے، اور ای اور حمزہ منادہ قریب کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد آگے فرمایا حروف الایجابی. اللہ اکبر. ان کی تعداد بیان کی. فرمایا نعم و بلا و ای و اجل و جیری و انا. حروف ایجاب یہ 6 ہیں. نعم ہے، بلا ہے، ای ہے، اجل اور جیری اور انا. فنعما مقررات لما سبقها. نعم فنعم مقررات لما سبقها. نعم جو ہے یہ ما سبق کے مضمون کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس سے پہلے جو مضمون آ رہا ہو، جملہ آ رہا ہے، اس جملے کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کوئی کہے اقام زید، تو جواب میں کیا دیا جائے؟ نعم. و بلا مختصۃ بایجاب النفی. ان میں سے دوسرا بلا جو ہے یہ نفی کے اس بات کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے الست بربکم قالوا بلا، اس نفی کا ایجاب. ای للاثبات بعد الاستفہام ویلزمها القسم. ای جو ہے استفہام کے بعد اس بات کے لیے آتا ہے اور اس کو قسم لازم ہوتی ہے. و اجل و جیری و انا تصدیق للمخبری. اجل، جیری، انا یہ تینوں مخبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں. جیسے کوئی شخص کہے اقام زید، تو جواب میں کہا جائے اجل یا جیری یا انا. اس کے بعد آگے ہیں جی حروف زیادت. فرمایا حروف زیادتی ان و ان و ما و لا و من و الباء و اللام. 7 بیان کیے، یعنی وہ حروف جو زائد ہوتے ہیں کلام میں آئیں تو تاکید اور نظم کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں، اور اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو کلام میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوتا. اب آگے ان کی تفصیل بیان کی. فَإِن مَعَ مَا النَّافِيَةِ وَقَلَّتْ مَعَ مَا الْمَصْدَرِيَّةِ وَلَمَّا. ان میں سے جو پہلا ان ہے یہ 3 چیزوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ما نافیہ کے ساتھ، ان جو ہے ما نافیہ کے ساتھ آئے، جیسے ان ما زید قائم، ما ان زید قائم. ما مصریہ کے ساتھ بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے انتظر ما ان جلس القاضی. اور لما کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے لما ان قام زید قمت. اور ان مع لما و بین لو والقسم وقلت مع الکافی. دوسرا حرف زائد ان ہے، اس کے بارے میں بیان کیا کہ ان لما کے ساتھ آئے گا، ان لما کے ساتھ، اور
لما کے علاوہ یہ کہاں قرآن مجید میں استعمال ہوا نا فلما ان جال بشیرو، تو وہاں یہی ان زائد ہے. اور لو اور قسم کے درمیان بھی آتا ہے، جیسے کوئی کہے واللہ اللو قام زید قمت، اب قسم اور لو کے درمیان ان آیا ہوا ہے. اور کاف کے ساتھ بھی یہ زائد ہوتا ہے لیکن یہ بہت قلیل ہوتا ہے. وما مع اذا ومتا و این و اینا و ان شرطن و بعد حروف الجری و قلت مع المضافی. حروف زائد میں سے تیسرا ما ہے. اس کا بتایا کہ یہ کہاں کہاں زائد ہوتا ہے. اذا کے ساتھ آئے تو زائد ہوگا، ما اذا کے ساتھ، جیسے کوئی کہے اذا ما تخرج اخرج، متا کے ساتھ متا ما تذهب اذهب. ایون کے ساتھ جیسے قرآن مجید میں ہے ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. اینا کے ساتھ اینا ما تجلس اجلس. ان جب شرط کے طور پر ہو، اور یہ ما قابل والے سارے شرط کے طور پر، یعنی اذا متا ایون اینا ان جب سارے بطور شرط آئیں تو اس وقت ان کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ما زائد آتا ہے. اور ان کی مثال جیسے ان ما تضرب اضرب. اسی طرح یہ بعض حروف جارہ کے ساتھ بھی ما جو ہے یہ زائد ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اس طرح ومما خطیئاتہم اغرقوا. تو پہلی مثال میں با کے بعد ما زائد ہے، دوسری مثال میں من حرف جار کے بعد ما زائد ہے، مما میں ما. اور قلت مع المضاف، کبھی کبھی مضاف کے ساتھ بھی ما زائد ہوتا ہے، جیسے لا سیما زید. ولا مع الواوی بعد النفی وعن المصدریاتی وقلت قبل اقسم وشذت مع المضافی. اس کے بعد حروف زائدہ میں سے اگلا حرف بیان کیا لا. فرمایا کہ لا جب واو کے ساتھ آئے اور واو نفی کے بعد آیا ہوا ہو تو وہاں لا زائد ہوگا. یعنی نفی کے بعد آنے والے واو کے ساتھ لا زائد ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں واو نفی کے بعد آئی ہے، واو غیر جو نفی کا معنی دے رہا ہے، تو اس واو کے بعد جو لا ہوگا یہ زائد ہوگا. اسی طرح ان مصریہ کے ساتھ بھی لا زائد ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں یہ ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اس میں ان کے بعد لا کیا ہے؟ زائد ہے. اور کبھی کبھی اقسم سے پہلے بھی لا زائد ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اس طرح لا اقسم بہذا البلد. اور مضاف کے ساتھ بھی لا زائد ہوتا ہے لیکن یہ شاذ ہے. اس کے بعد باقی رہ گیا جی من، با اور لام. ان کے بارے میں فرمایا ومن والباء واللام تقدم ذکرھا. من، با اور لام ان تینوں کا ذکر ما قبل حروف جارہ میں ہو چکا ہے، اس لیے یہاں دوبارہ ان کا ذکر تفصیل سے نہیں کیا. اچھا جی، یہاں تک مصنف حروف زائد کی بات سے بھی فارغ ہوئے. اس کے بعد اگلی بات جو ہے اس کا تعلق تفسیر کے دو حرفوں کے ساتھ ہے. فرمایا حرف التفسیری ای و ان. تفسیر کے لیے دو حرف آتے ہیں اور وہ ای اور ان ہیں. فَأَن مُخْتَصَّةٌ بِمَا فِي مَعْنَى الْقَوْلِ. ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان جو ہے ان کلمات کے ساتھ خاص ہے جو قول کے معنی میں ہوتے ہیں. ان ان کے ساتھ خاص ہے جو قول کے معنی میں ہوں گے، جیسے امر ہے، ندا ہے، کنایا ہے. قرآن مجید میں آیا نا ندا کے حوالے سے نادیناہ ان یا ابراہیم. اس میں ان جو ہے یہ کیا ہے؟ تفسیر ہوگی نادینا کی جو قول کے معنی میں ہے.
اس کے بعد اگلی بات جو ہے اس کا تعلق ہے حروف مصدریہ کے ساتھ. فرمایا حروف المصدری ما و ان و انا، یہ تین ہیں ما، ان اور انا. فالاولان للفعلیتی و انا للاسمیتی، ان کا استعمال بیان کیا کہ ما اور ان یہ دونوں جملہ فعلیہ کو مصدر کے معنی میں کرنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ انا جملہ اسمیہ کو مصدر کے معنی میں کرنے کے لیے آتا ہے. اچھا جی، حروف مصدریہ کا بھی بیان کر دیا. اس کے بعد آگے ہیں جی حروف تحدید. فرمایا حروف التحدید ہلا و اللہ ولو لا ولو ما لہا صدر الکلامی و یلزمها الفعل لفظا او تقدیرا. حروف تحدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو فعل پر ابھارنا. یہ چار ہیں، ہلا، اللہ، لولا اور لوما. چاروں شروع کلام میں آتے ہیں اور ان کو فعل لازم ہوتا ہے، چاہے فعل لفظاً موجود ہو جیسے ہلا تضرب زیدن، یا تقدیرن ہو جیسے ہلا زیدن تضربہ. اس کے بعد ہے جی حرف توقع. فرمایا حرف التوقع قد وہی فی المضارع للتقلیل. حرف توقع قد ہے، یہ ماضی میں تقریب کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی کہے قد قام زیدن، اور مضارع میں آئے تو پھر یہ تقلیل کے لیے ہوتا ہے، قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی کہے ان الکذوب قد یصدق. کبھی کبھی مقام مدح میں تکسیر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے قد یعلم اللہ الذین، قد یعلم اللہ الذین. حرف توقع کا بیان مکمل ہوا. اس کے بعد ہیں جی استفہام کے دو حرف. فرمایا حرف الاستفہامی الحمزۃ و حل. استفہام کے دو حرف کون کون سے ہیں؟ ایک حمزہ ہے، دوسرا حل ہے. لہما صدر الکلامی، یہ دونوں شروع کلام میں آتے ہیں. تقول زید قائم و اقام زید وکذالک حل. شروع کلام میں آتے ہیں، جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ پر بھی. اسمیہ کی مثال زید قائم، فعلیہ کی مثال اقام زید. اسی طرح حل بھی ہے، حل زید قائم، حل قام زید. اسی اگلی عبارت میں حمزہ اور حل کے استعمال میں فرق ہے. اس فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ حمزہ کا استعمال حل کی نسبت عام ہوتا ہے، جہاں حمزہ استعمال ہو سکتا ہے وہاں حل استعمال نہیں ہوتا. بعض جگہیں ایسی ہیں. تو فرمایا والحمزۃ اعم تصرفا، حمزہ جو ہے بے اعتبار تصرف کے حل کی نسبت استعمال میں عام ہوتا ہے، کہ حمزہ وہاں بھی داخل ہو جاتا ہے جہاں حل داخل نہیں ہوتا. ان جگہوں میں سے پہلی جگہ فرمایا تقول زیدن ضربتا، کہ حل جو ہے یہ اسم پر داخل نہیں ہوگا اگر فعل موجود ہو تو. فعل موجود ہو تو حل اسم پر داخل نہیں ہوتا، لیکن حمزہ فعل موجود ہو پھر بھی اسم پر داخل ہو جاتا ہے، جیسے زیدن ضربتا. یہاں ہم حل زیدن ضربتا نہیں کہہ سکتے. دوسری جگہ بیان کی وَأَتَضْرِبُ زَيْدًا، اس میں حمزہ جو ہے یہ انکار کے معنی میں ہے، یہاں حل داخل نہیں ہوگا. آگے پورا جملہ ہے أَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ أَخُوكَ، تو یہاں حمزہ انکار کے لیے حل نہیں آئے گا، چونکہ حل انکار کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ نہیں کہہ سکتے حل تضرب زیدن وہو اخوک. تیسری جگہ ہے ازید عندک ام عمر، اس میں حمزہ استعمال ہوگا، یعنی جہاں ام آ رہا ہو، ام کے ساتھ حمزہ آ جاتا ہے لیکن ام کے ساتھ حل استعمال نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے حل زید عندک ام عمر. چوتھی جگہ ثم اذا ما وقع، حمزہ استفہام کے بعد ثم آ جاتا ہے لیکن حل کے بعد ثم نہیں آ سکتا، اس لیے یہاں حل استعمال نہیں ہوگا. پانچویں جگہ وآفا من کانا، حمزہ کے بعد فا آ جاتا ہے لیکن حل کے بعد فا نہیں آئے گا، اس لیے یہاں فا کا استعمال نہیں ہوگا. اسی طرح چھٹی جگہ وآوا من کانا، حمزہ کے بعد واو آ سکتا ہے لیکن حل کے بعد واو نہیں آ سکتا. تو حمزہ اور حل دونوں کے استعمال میں فرق بھی بیان کر دیا.
اور یہاں تک الحمدللہ ہماری استفہام کے دونوں حرفوں کے حوالے سے تفصیل مکمل ہوئی، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے حروف کی بقیہ اقسام کے بارے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم